العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام جو حافظ ابن حجر العسقلانی کی کتاب ہے، درس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تیمم سے متعلق باتیں ہو رہی ہے۔ آج کے درس کا عنوان ہے الصعید وضوء المسلم ما لم یجد الماء، یعنی پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو ہے جب پانی نہ پائے۔ پانی کے عدم موجودگی میں پاک مٹی ہی کافی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصعید وضوء المؤمن المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته رواه البزار وصححه ابن قطان ولكن صوب الدارقطني إرساله وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه والحاكم أيضا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مٹی مومن مسلمان کا وضو ہے، خواہ 10 برس تک اسے پانی نہ ملے، مگر جب پانی دستیاب ہو جائے پھر اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسے اپنے جسم پر پانی پہنچانا چاہیے۔ اس کو بزار نے روایت کیا ہے اور ابن القطان نے صحیح قرار دیا ہے، تاہم دارقطنی نے اس کے مرسل ہونے کی کو درست اور قرینِ صواب کہا ہے، اور ترمذی میں آیت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے جسے ترمذی نے صحیح قرار دیا ہے اور حاکم نے بھی صحیح کہا ہے۔ الصعید پاکیزہ مٹی کو کہتے ہیں، پاک مٹی کو کہتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَجِدْ اس میں ان وسیلہ ہے، 10 سنین 10 برس، اس سے مراد مبالغہ ہے، وقت و مدت کا تعین مقصود نہیں۔ مطلب ہے کہ جتنی مدت تک پانی دستیاب نہ ہو اس وقت تک تیمم کی اجازت ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ اللہ سے ڈرنا چاہیے کا مفہوم یہ ہے کہ طہارت و وضو میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہونے پائے اور صرف مٹی پر انحصار نہ کرے۔ امساس سے ماخوذ ہے، یعنی پانی پہنچائے۔ بشرتہ با اور شین دونوں پر فتح ہے، بشرتہ با اور شین دونوں پر فتح ہے، زبر ہے، مراد جسم کی کھال ہے۔ صوب تصویب سے ماخوذ ہے، صوب یصوب تصویبا باب تفعیل، تصویب سے ماخوذ ہے، اور معنی یہ ہوئے کہ اس حدیث کا مرسل ہونا درست اور صحیح ہے۔ یہ حدیث یہ فائدہ دے رہی ہے کہ تیمم کے لیے وقت و مدت کا تعین نہیں، اور جب پانی کی دستیابی کی صورت میں عذر باقی نہ رہے تو پھر پانی کا استعمال واجب ہے۔ اس حدیث میں تیمم کو وضو قرار دیا ہے تو گویا تیمم وضو کا قائم مقام اور بدل ہے۔ جب یہ پانی کا بدل ہے تو پھر دونوں کے احکام بھی ایک جیسے ہوں گے، یعنی ایک وضو سے جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے تیمم سے بھی اتنی پڑھی جا سکتی ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کی روح سے تیمم سے رفع حدث کے قائل نہیں، ان کے نزدیک صرف نماز مباح ہوتی ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوگا تو پھر ویسا ہی جنبی ہوگا جیسا کہ تیمم سے پہلے تھا۔ پہلا مسلک احناف کا ہے، ان کے نزدیک ایک تیمم سے جب تک تیمم قائم رہے کئی فرائض ادا ہو سکتے ہیں۔ سعید بن مسیب، حسن بصری، زہری، سفیان ثوری کی بھی یہی رائے ہے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تیمم سے طہارت کاملہ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے اس کی حیثیت معذور کی اس طہارت کی طرح ہے جو محض ضرورت کے لیے ایک محدود مدت تک حاصل ہوتی ہے، اور اس سے صرف ایک ہی فرض جس کے لیے تیمم کیا گیا ہو ادا ہو سکتا ہے۔ ترمذی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث
صحیح حدیث جس کا حوالہ دیا گیا ہے اس طرح ہے: ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مدینہ منورہ کی آب و ہوا راس نہ آئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں میں رہنے کا حکم فرمایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اونٹوں میں رہنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تباہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ ابو ذر نے فرمایا کہ جنابت لاحق ہو جاتی ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہوتا تو کیا کروں؟ ارشاد ہوا جس سے پانی نہ ملے اس کے لیے مٹی پاک کرنے کا ذریعہ ہے، اگرچہ 10 سال تک یہی حال رہے۔ راوی حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، را پر تشدید ابو ذر، نام ان کا جندب بن جنادہ تھا۔ جنادہ میں جیم پر ضمہ ہے یعنی جنادہ، جیم پر ضمہ ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے تھے جو زاہد دنیا سے بے رغبت تھے، مگر مکہ میں ابتداء اسلام میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، پھر اپنی قوم کی طرف واپس چلے گئے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے، مقام ربضہ میں رہائش رکھی، سن 32 ہجری میں وفات پائی۔ بہت متقی، پرہیزگار اور توکل علی اللہ کرنے والے تھے۔ بہرحال اس باب میں یہ پتہ چلا کہ پاک مٹی یہ وضو کا بدل ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے وضو یا غسل کی ضرورت کو پوری کی جا سکتی ہے اور اپنے فرائض کو انجام دیے جا سکتے ہیں، اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے جب تک کہ پانی نہ ملے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔